بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں گردش دوراں یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں شمشیر بے نیام حصہ اول کی قسط نمبر 28 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ تو چلیں دوستو، اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 28 کو شروع کرتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے طوفان اٹھنے والا ہو، لیکن شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرما اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی بھی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک حبیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرما اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد ہیں۔ اکرما اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خامد ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی ہے، کس کا باپ اور کس کا خامد ہے۔ اکرما نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے، لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستے دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرما نے للکار کر کہا تھا۔ ہمت کرو اور آگے آؤ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرما۔ تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرما اور صفوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرما؟ خالد للکار رہے تھے۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے تھے۔ ان کا حبیش بھی لاپتہ ہو گیا تھا اور پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئی تھیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکمل طور پر مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا۔ وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے، اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے تھے۔ خالد نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی۔ مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول کریم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناساں تھے۔ آپ گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کو جادوگر کہے یا آپ پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ اے اہل قریش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار ہیں، اپنے گھروں کو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا پال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ یہ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے بلکہ مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں بھی مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نہلہ کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف حبیش روانہ کیے گئے تھے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔
اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں۔ مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے کہا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے گئے۔ ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اس دیوی کو مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دہاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے کہا لگایا۔ پجار نے جو بین کر رہی تھی وہ بھی ہنسنے لگی۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ یا رسول اللہ، خالد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ کہاں تھا یہ بت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی اور دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نحلہ کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچائے گی۔ اور ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھا، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا گیا تھا، اس کے گلے سے تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توڑ چکے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آن رکی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کرتی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔
مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ عنہ کے ارادے کو متنزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کی سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم دو حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایڑ لگائے۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرما مکہ کے راستے میں خالد کے خلاف آخری مار کا لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرما کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کے 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اکرما کی بیوی مکہ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرما کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرما کی بیوی سے کہا۔ اکرما میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرما اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکا تھا اور ان کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرما کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ صفوان اور اکرما نے اسلامی لشکر کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرما کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں۔ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے، اجنبی نے کہا۔ وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے۔ میں تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے، اکرما کی بیوی نے کہا۔ وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تم تیار رہنا، اجنبی نے کہا۔ اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرما کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرما کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرما کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرما کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں، اکرما کی بیوی نے کہا۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اکرما کی بیوی نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اکرما کے دوست نے کہا۔ اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرما اسلام قبول کر لو تو؟ نہیں، اکرما کی بیوی نے کہا۔ محمد نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا۔
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहाँ अपने शौहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन अब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जो कभी हम में से हुआ करते थे। ये मोहम्मद जिनके पास मैं अब फरियाद लेकर गई थी, आपकी आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं कहेंगे कि ये अकरमा की बीवी है, इसे यरगमाल बना कर रखो ताकि अकरमा आ जाए और इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फ़तह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मेरे बच्चों को यतीम ना करें। मेरे शोहर की बदअहदी की सज़ा मुझे और मेरे बच्चों को ना दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने अकरमा को माफ़ किया। मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे कहलवाया। मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। अब मैं इस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद को रिसालत दी है। और तू मुसलमान हो गई? अकरमा के दोस्त ने कहा। हाँ, अकरमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई। मुझे इसके पास ले चल, मेरे शोहर के दोस्त। मैं इसे वापस लाऊंगी। मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूँ। दोस्तों, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 28 यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अगली एक साथ देखने के लिए